نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، نیکی کو پا نہیں سکتے اور ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. سب سے پسندیدہ چیز کیا؟ کھانا پینا. انسان جب اللہ کی خاطر کھانا پینا چھوڑتا ہے، مزے مزے کی چیزیں چھوڑتا ہے، چائے چھوڑتا ہے، کچھ لوگ سموکنگ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہی وہ نیکی کے درجے کو پہنچ پاتے ہیں. روزہ ایک ذریعہ ہے کس چیز کا؟ اللہ کے قرب کو پانے کا. کیا قربان کر کے؟ اپنی بھوک، نیند اور مزے مزے کی چیزیں. اور پھر صرف کھانے کے معاملے میں ہی نہیں، بلکہ ہمیں جو کچھ بھی زندگی میں جس چیز سے پیار ہے، سوچئے کون سی چیزیں محبوب ہیں، کیا اچھا لگتا ہے. مال کے علاوہ، مال تو انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے، لیکن مال کے علاوہ بھی جن چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، خواہ وہ ہماری اولاد ہو، ہاں ہمارا گھر ہو، یا کوئی اور زندگی میں پیشن ہو، کوئی کام ہو، جاب ہو، کسی خاص ڈگری کی اچیومنٹ کا شوق ہو، کچھ بھی ہو، تو جب تک ان میں سے کسی چیز کی قربانی اللہ کی خاطر نہ کی جائے اس وقت تک انسان اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو ثابت نہیں کر سکتا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان انہی راستوں سے زیادہ آزمایا جاتا ہے جن جگہوں پر وہ کمزور ہوتا ہے، ان چیزوں سے زیادہ آزمایا جاتا ہے جن چیزوں کی محبت میں وہ مبتلا ہوتا ہے. اور پھر جب ہمیں ایمان کا یہ معیار دے دیا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کچھ نہ کچھ وہ ضرور خرچ کرنا پڑے گا جو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اس میں صحابہ کرام کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں دی. اور بر کا معنی صرف نیکی ہی نہیں، بر کا معنی جنت بھی کیا جاتا ہے اور خیر کامل بھی کیا جاتا ہے، کہ اس وقت تک نیکی کے تم اصل معیار تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو پا نہیں سکتے، نیک کہلا نہیں سکتے جب تک یہ کام نہ کرو. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا، جو کچھ بھی دو گے وہ اس کو پتا ہے کہ تم کیا قربان کر رہے ہو. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. یہود نے جو اپنا خود ساختہ دین بنا لیا تھا اس میں بعض ایسی چیزوں کو حرام کر لیا تھا جو اللہ کی طرف سے دراصل حرام نہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب بہت سی ایسی چیزوں کو جو اصلاً حلال تھی پیغمبروں کی شریعت میں، ان کو جب واپس اپنی اصل پہ آپ لائے، ان کو حلال قرار دیا، تو بہت سے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا. تو اس موقع پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی دلیل لاؤ، بتاؤ کہ کیا تورات میں بھی ایسا کہا گیا تھا جو تم اپنے اوپر لاگو کر چکے ہو. فَاتْلُوهَا، اسے پڑھ کے دیکھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو بات یہ ہے کہ بدعات ہوں یا غلط رسوم ہوں، وہ بھی بعض اوقات ہمیں اتنی محبوب ہوتی ہیں کہ ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. ہمیں بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک پریکٹس ہماری یا ہماری فیملی کی یا خاندان کی دین کے مزاج کے مطابق نہیں، لیکن ہم اس پر سائلنس اختیار کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ کسٹمز، رسم و رواج اور خاندانی طور طریقوں کے خلاف جانا یا بدعات کے خلاف کوئی قدم اٹھانا عموماً بہت بڑی مخالفت کو جنم دیتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے عموماً اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. لیکن بات یہ ہے
کہ دین تو وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، اور پسندیدہ چیزیں وہی ہیں، وہی کام ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا، جن کو اس نے ریکمینڈ کیا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا پیدا ہو جائے جو اللہ کی خاطر حق بیان کرنے لگے تو عموماً لوگ اس کو چھوڑتے نہیں، اس موقع پر کتاب و سنت سے رجوع نہیں کرتے۔ عموماً کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ہم تو شروع سے فلاں اور فلاں چیز نہیں کھاتے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بعض خاندانوں میں بعض رنگ نہیں پہنے جاتے، بعض کھانے نہیں کھائے جاتے، اور وہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ بس ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ لاؤ دلیل، پڑھو قرآن، بتاؤ ہمیں کہ کہاں لکھا ہے ایسا کرنا، تو دلیل نہیں ہوتی، لیکن بات مانی بھی نہیں جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور اس میں وہ اپنی عقیدتیں اور اپنی عزتیں اور اپنی پسند و ناپسند بھی ہوگی، جسے اللہ کی پسند کے آگے جھکانا ہوگا۔ وہ شریعت کے قوانین بھی ہو سکتے ہیں اور باقی طور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں، وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، وہ بھی محبتوں کی علامت ہے۔ اس کی طرف سفر بھی اسی وقت انسان کر سکتا ہے جب دوسری محبتوں کو قربان کرے، اپنا کام کاروبار چھوڑے، اپنا گھر بار چھوڑے، بچے چھوڑے، پھر اس رب کے در پر انسان حاضر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کا بھی ذکر ساتھ ہی کر دیا گیا۔ اس گھر کو خیر و برکت عطا کی گئی تھی، مبارک ہے وہ گھر، مبارکن، اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے، یعنی اس گھر کا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم اس کے گھر آؤ، تم اس کا طواف کرو، تم اس کے آگے سجدہ کرو، تم اس کی راہ میں اپنا وقت، اپنی مال اور جان قربان کرو، تم اس کی خاطر اپنا گھر وطن چھوڑو۔ اس کو تو اس کی ضرورت نہیں، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کی خاطر کیا کچھ قربان کر سکتے ہو۔ تو حج نماز روزے کے علاوہ ایک فرض عبادت ہے، کس پر؟ جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس زیادہ راہ ہو، جو وہاں تک جانے کا خرچ اٹھا سکتا ہو، اور عورت کے لیے ایک اضافی شرط محرم کی بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بے وجہ کے بہانوں کی وجہ سے حج نہیں کرتا، یہ ٹال مٹول کرتا ہے اپنے اس فریضے میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص پھر یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کسی بھی فریضے کا انکار، نماز کا انکار یہ سوچ کر کے کوئی بہت ضروری نہیں، زکوٰۃ کا انکار، روزے کا انکار، حج کا انکار، یہ انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ obligation ہے، اور اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا بغیر کسی حقیقی اور شرعی عذر کے۔ حقیقی شرعی عذر کے ساتھ نماز بھی چھوڑی جا سکتی، زکوٰۃ بھی سب پر فرض نہیں ہوتی، روزہ بھی سب پر فرض نہیں ہوتا، اور حج بھی سب پر فرض نہیں، لیکن جس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے اور جس پر عبادت فرض ہو جاتی، پھر اس کے لیے انکار کی گنجائش نہیں۔ پھر فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یعنی نہ خود کرتے ہو نہ کرنے دیتے ہو۔ کس پر عمل؟
اللہ کی بات پر عمل، اللہ کی آیات پر ایمان، اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ کسی کو اللہ کے راستے سے روکنا بدترین جرم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ پیچھے پڑا تھا نا کہ وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور یہاں پر کیا ہے کہ وہ صرف یُضِلُّونَكُمْ گمراہ ہی نہیں بلکہ یہ چاہیں گے کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے بار بار یہ مضمون بھی آتا ہے، اللہ کی آیات کا سنایا جانا۔ ایک ہوتا ہے خود پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کسی پڑھنے والے سے سننا۔ اور ہوتا یہ کہ جب ہم خود پڑھتے ہیں، مثلا صبح بھی آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوگا اور آپ کو ترجمہ بھی آتا ہوگا، لیکن ہوتا ہے کہ ہم وہ پھر پرانی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں۔ جب عربی پڑھتے ہیں تو سوچتے کم ہی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن جس وقت کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، مثلا آپ کیسٹ سن رہے ہوتے ہیں، تلاوت لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کی توجہ کس پہ جاتی؟ معنی پہ جاتی۔ اسی طرح اگر کوئی انسان آپ کو کچھ پڑھ کر سنا رہا ہو تو اس وقت بھی آپ کی یکسوئی اور توجہ زیادہ ہوتی ہے، کس پر؟ آواز پر نہیں، الفاظ پر نہیں، بلکہ ان کے معنی پر۔ تو اس لیے قرآن مجید کی یہ انوکھی خصوصیت ہے کہ یہ کتاب عام کتابوں کی طرف صرف بک ریڈنگ کے طور پر ریڈ نہیں کی جاتی بلکہ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور خود بھی لاؤڈلی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا دل میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان اس کو تلاوت کر کے اچھے طریقے سے بلند آواز سے پڑھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی آواز پر اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح نبی کی اس آواز پر جب وہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ خوبصورت بناؤ، یعنی اونچی آواز میں خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو یہ قرآن کے ساتھ ہی خاص خصوصیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے بچوں کو سٹوری بکس ریڈ کر کے سنائی جاتی ہیں، ایک آپ انہیں کہیں کہ اچھا آپ خود پڑھ لیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود پڑھے ایک ایج ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ان کو سنایا جاتا ہے، اور سنانے اور سننے سے جو سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، یہ جو بچے کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ صرف کتاب کھول کے دیکھنے، الٹ پلٹ کرنے اور خود پڑھنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا حکم سنتا ہے تو اس کے کان بھی سنتے ہیں اور اس کے دل پر بھی جا کر اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں تو پھر تم کیسے کفر کر سکتے ہو، اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا تو ضرور راہ راست پائے گا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت نہ آئے، تم دنیا سے نہ جاؤ مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ دو چیزوں کا حکم پھر دیا جا رہا ہے، تقوی اور اسلام کی حالت میں موت۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خاطر گناہوں سے بچنا، شبہات سے بچنا، اس کی اطاعت کے کام کرنا، ان کاموں کی طرف دوڑنا جو اس کی محبت کے قریب کرتے ہیں، اور پھر صرف گناہ نہیں، صرف بڑی بڑی غلطیاں نہیں، ان چیزوں سے بھی بچنا جو انسان کے دل میں شک پیدا کرے۔ کیونکہ تقوی کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی، یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، کرنا چاہیے یا نہیں، اور ان چیزوں کو اختیار کرنا کہ جن کے بارے میں شرح صدر ہو کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کام ہے، تاکہ پورے یقین کے ساتھ، دل کی تسلی کے ساتھ آپ انہیں کر سکیں۔ کیونکہ اللہ کی اطاعت ہاف ہارٹیڈلی نہیں ہونی چاہیے، آدھے دل سے نہیں ہونی چاہیے، اچھا کر لیتا ہوں، اچھا ابھی نہیں کرتا، نہیں، جو کرنا ہے اس کو کرنا ہے، اور پورے یقین اور ایمان اور شوق کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اگر کسی کام کے بارے میں شک ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کو پھر نہیں کرنا چاہیے۔
ابن عمر کہتے ہیں لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر. بندہ حقیقت تقوی کو، تقوی کی اصلیت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ چیز نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹکتی ہے. کسی بھی کام کے کرتے وقت آپ ہر وقت کتاب ساتھ نہیں رکھ سکتے، اچھا میں ذرا چیک لسٹ لے لوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے یا نہیں. آپ کتنا بھی نالج رکھتے ہو، کتنا بھی پڑھ چکے ہو، پھر بھی زندگی میں بہت سے ایسے فیزز آتے ہیں کہ جس میں آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، شک کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا آپ وضو کرتے ہیں تو بعد میں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک کیا یا نہیں، کہیں یہ چیز خشک نہ رہے گی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ کونی خشک رہ گئی تو آپ دوبارہ لازماً ایک ہاتھ پھیر کے اچھی طرح اس کو مل کے اپنی تسلی کر لیتے ہیں. یا آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ پھیرنے کا عمل اپنے دل کی کھٹک دور کر لی. اور اگر دور نہیں کرتے تو یہ تقوی کا مقام نہیں. تقوی کا مقام کیا ہے کہ کھٹک دور کر لیں. اسی طرح آپ کچھ کھا رہے ہیں اور آپ کو یقین نہیں کہ یہ پیور حلال ہے، کھٹک ہے، کیا کریں؟ شک ہے، چھوڑ دیں. حتیٰ کہ شک کا روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیا پتا آج روزہ ہو. تو اسی طرح کوئی بھی چیز، کوئی بھی نیکی کا کام، دین کا کام، اچھا کام کرتے وقت اگر دل میں کھٹک ہو کہ پتہ نہیں اللہ کو پسند ہے یا نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں نیکی چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں یقینی علم حاصل کرے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. خود کو نہیں پتا کسی سے پوچھ لو. اور اسی طرح جو حرام چیزیں ہیں ان کو تو انسان 1 2 3 کر کے چھوڑ دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال اور حرام کے بیچ میں ہوتی ہیں، جن کے بارے میں پورا شرح صدر نہیں ہوتا، جس کو گرے ایریا کہتے ہیں. تو اس سے بھی کس طرح بچنا چاہیے کہ انسان اس ڈر سے کہ کہیں میں حرام میں نہ جا پڑوں، گرے ایریا سے بھی بچنے کی کوشش کرے اور حدود کے اندر رہے. تو اللہ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرنا، ان کے اندر رہنا، شر، فتنے، فساد سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، اور ان چیزوں سے بچنا جو اس طرف کے دروازے کھولتے ہیں یا اس کے قریب لے جاتے ہوں، یہ بہت ضروری ہے تقوی کے لیے. تو یہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ تقوی اختیار کرو، پچھلی جتنی آیتیں تھی اس میں اتقوا اللہ کی بات تھی، لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے حق ہے ڈرنے کا. جیسے حق ہے اللہ کی خاطر وہ چیزیں بھی چھوڑ دو جن میں تمہیں شک ہے، کہ جس اللہ کا نام لے رہے ہیں پھر اس سے ڈریں بھی، اس سے شرم بھی کریں، اور اس کے ڈر اور شرم سے وہ کام نہ کریں جن کو اس نے حرام قرار دیا ہے. ایمان کو زینت اور خوبصورتی کہاں سے ملتی ہے؟ حیا کے ساتھ. اور اس کا مال فقہ ہے، دین میں سمجھ بوجھ، اور اس کا نتیجہ اور خلاصہ، آؤٹ کم، جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو خود بخود علم کی طرف توجہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ایمان انسان کو علم کے راستے پر لے آتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک ایسا شوق اور پیشن پیدا ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو میں مانتا ہوں اس کے بارے میں مجھے پتہ بھی ہونا چاہیے. اسی لیے حکم دیا گیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس بات کا علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی اسلام میں بلائنڈ فالوئنگ کوئی چیز نہیں. کیا ضروری ہے کہ جو کچھ کرو شرع صدر کے ساتھ کرو، اس کو جان کر کرو، لا علمی کے ساتھ نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور اس کو چھوڑتا بھی نہیں، یعنی مشقت اور مشکل کے وقت، ولا یحقرہ، اور اس کے تحقیر بھی نہیں کرتا، اس کو کم بھی نہیں بتاتا. پھر فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. 3 دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. اس دل کو مفتی بنا لو، اس دل سے پوچھو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. کیونکہ ہم لوگوں سے تو پوچھتے رہتے ہیں اور لوگ ہمیں بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن لوگوں کے جواب آنے کے بعد بھی اندر کی کھٹک نہیں جاتی، پھر بھی کچھ چپتا رہتا ہے کہ لگتا ہے کچھ ٹھیک نہیں، کچھ کلک نہیں کیا. تو پھر وہ کون بتاتا ہے؟ دل بتاتا ہے. اور اگر دل میں خدا کا خوف ہو تو دل آپ کو بالکل 100% صحیح بتائے گا، لیکن جتنا خدا کا خوف کم ہوگا اتنا وہ آپ کو دھوکہ دے جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پر تقوی موجود ہو، کہ جو دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی کنٹرول کر سکے، کیونکہ ان وسوسوں کا مقابلہ بھی تقوی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اور پھر
وہ دل ہی زبان کے راستے باہر آتا ہے. تو جب دل کے اندر خوف ہوگا تو زبان کی اصلاح بھی ہو جائے گی, اور جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو اعضاء کی اصلاح بھی ہو جائے گی. پھر یہ ہاتھ ظلم کے ساتھ کسی کے اوپر نہیں اٹھیں گے, پھر یہ قدم حرام کاموں کی طرف نہیں جائیں گے, کیونکہ دل کا تقویٰ ان کو کنٹرول کر رہا ہے. تو جب تک کنٹرول ود ان یور سیلف نہیں آتا, آپ کے اپنے اندر سے نہیں اٹھتا, تو باہر سے کوئی پولیس فورس, کوئی حکومت, کوئی لا اینڈ آرڈر, کوئی چیز آپ کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتی. پھر کیا ہوگا؟ پولیس مین ہے تو گاڑی کی رفتار ٹھیک ہے, اور وہ نہیں ہے یا کیمرہ نہیں ہے تو پھر اپنی منمانی ہے اور خواہشات کی پیروی ہے. بالکل عام روزمرہ زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے. جب تک ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, ہماری سپیڈ ہر چیز میں, ہماری گفتگو, ہمارا معاملہ, ہمارا رویہ, لین دین, ہر چیز فکس ہو جاتی ہے. لیکن جو ہی وہ بھولتا ہے تو پھر ہم منمانی کرنے لگتے. فلاں نے مجھے ایسا کیوں کہا, فلاں نے ایسا کیوں کیا, اس نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا. پھر انسان مقابلے بازی پہ آ جاتا ہے, پھر انسان معاف نہیں کر سکتا, پھر انسان اللہ کے ڈر سے کسی کو اس کا حق نہیں دے سکتا. جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو انسان صرف حق نہیں دیتا, حق سے زیادہ بھی دیتا ہے. تقویٰ اس کو عدل نہیں احسان کے درجے پہ لے جاتا ہے, اور جو محسن ہو جاتا ہے وہی اللہ کا محبوب بنتا ہے. پھر جب اللہ کی حقیقی محبت دل میں آتی ہے تو انسان سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک وہ قربان نہ کرو, وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے. پھر انسان اللہ کی محبت میں ہر چیز دے ڈالتا ہے, حتیٰ کہ وہ اپنا حق تک چھوڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں, اگر آج میں نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا تو اللہ کا وعدہ ہے مجھ سے کہ جنت کے وسط میں گھر ملے گا, اعلیٰ ترین گھر ملے گا, تو کوئی بات نہیں, میں ہی بیک آؤٹ کر جاتا ہوں. اور جب انسان بیک آؤٹ کرتا ہے تو اللہ اس کو تھام لیتا ہے, وہ اس کی قدردانی کرتا ہے. اسی لیے آپ سے جب پوچھا گیا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما يدخل الجنہ, وہ چیز کون سی ہے جو کثرت سے جنت میں داخلے کا سبب ہے؟ قال التقوی وحسن الخلق, فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق. جس بندے کے اندر دو چیزیں ہوں گی, دل میں اللہ کا ڈر اور بظاہر اس کا اخلاق اچھا, تو پھر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وسئل ما اکثر ما يدخل النار قال الاجوفان الفم والفرج, پوچھا گیا جہنم میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا دو سوراخ, منہ اور فرج, شرمگاہ. یہ دو چیزیں جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے والی, کہ اگر ان دو راستوں سے انسان حرام کا ارتکاب کرے یا اللہ کی ناپسند کے راستے اختیار کرے. ایک بہت خوبصورت دعا ہے تقویٰ کے بارے میں, کیونکہ یہاں اللہ نے حکم دیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, صرف تقویٰ نہیں, حق تقاتہ ہی. تو پھر جب تک اللہ نہ دے خود سے کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے وہ دعا بھی ہے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور اسی طرح ابن ابی شیبہ نے ایک دعا روایت کی ہے, اللہم البسنا لباس التقوی وَأَلْزِمْنَا كَلِمَةَ التَّقْوَى وَاجْعَلْنَا مِنْ أُولِي النُّهَى وَأَمِتْنَا حِينَ تَرْضَى وَأَدْخِلْنَا جَنَّةَ الْمَأْوَى وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ بَرَّ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ تُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَتُجَنِّبُهُ الْعُسْرَى وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَتَذَكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى اللہم اجعل سعینا مشکورا وذنبنا مغفورا ولقنا نظرة سرورا وقسنا سندسا وحریرا. سمجھ آ گئی ہوگی, بہت سے الفاظ قرآن ہی کے ہیں. اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا اور تقوی کی بات کو ہمارے لیے لازم کر دے, تقوی کی بات کا پابند کر دے, اور ہمیں عقل مند لوگوں میں شامل کر دے, اور ہمیں اس وقت موت دینا جب تو ہم سے راضی ہو جائے, اور ہمیں جنت المأویٰ میں داخل فرمانا, اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو نیکی کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور بھلائی کی تصدیق کرتے ہیں اور نفس کو بری خواہشات سے روکتے ہیں, اور ہمیں ان میں شامل کر دے جن کے لیے تو نے آسان راستے کو آسان کیا, وَتُجَنِّبُهُ الْعُسْرَى, اور مشکل راستے سے بچایا, اور ہمیں بنا دے ان لوگوں میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں تو نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے.
اے اللہ ہماری کوشش کو قابل قدر بنا دے، ہماری کوششوں کو مشکور بنا دے، یعنی تو ان کی قدردانی کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں تازگی اور سرور بخش دے اور ہمیں سندس اور حریر پہنا دے۔ تو بہرحال ہم سب کا اس مہینے کا گول، تمنا، آرزو، کوشش اور دعا کیا ہے کہ اللہ ہم کو تقوی نصیب کر دے تاکہ ہمارے سارے اعمال درست ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی بہترین ہو جائے۔ جب یہ ہوگا تو ہی کیا ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پھر اجتماعیت آئے گی، پھر اکٹھے کام کر سکو گے، پھر مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ سکو گے۔ بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اپنی اپنی جگہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ہی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے بگڑ بیٹھتے ہیں، انسانوں کے ساتھ معاملات میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس قدر افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر ٹیم ورک ہے ہی نہیں، چاہے وہ کسی مسجد میں جمع ہو، چاہے وہ کسی اسلامی ادارے میں جمع ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بزنس میں جمع ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر ہو، کہیں کم ہی دیکھنے میں آیا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے مل کے کام شروع کیا اور پھر وہ آخر تک اکٹھے رہے۔ کیوں؟ کیا چیز توڑ دیتی ہے، پھوڑ دیتی ہے لوگوں کو باہم؟ کیا چیز معاملات کو بگاڑ دیتی ہے؟ اللہ کے خوف کا نہ ہونا۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو زبانیں جھوٹ بھی بولتی ہیں، جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے شادی کے خطبے میں 3 آیتوں کے اندر 4 بار اللہ کا تقوی کا حکم دیا گیا کہ لوگوں خدا سے ڈرو۔ جب تک خدا سے نہیں ڈرو گے ایک دوسرے کو اس کا حق نہیں دے سکو گے، اور جب تک انسان صرف اللہ کی خاطر حق نہ دے، صرف اللہ کی خاطر، بندوں کی خاطر نہیں، کیونکہ بندے تو ہم سے وہ سلوک بعض اوقات کرتے ہیں کہ ہم حق دے ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم اس پہ جائیں کہ جو بندے ہمارے ساتھ کریں گے وہی ہم کریں گے تو پھر تو اللہ کے ایک حکم پہ بھی ہم نہیں چل سکتے۔ اللہ کے احکام کی پیروی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان بندوں کے رویے کے تابع ہو کر نہیں، صرف اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں وہ سب کچھ کرتا ہے جو اللہ بندے سے چاہتا ہے۔ یہیں سے پھر دین کے کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے کہ جب مل کے اللہ کی رسی کو پکڑا جاتا ہے۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، اور اسی طرح تقوی کو بھی اللہ کی رسی کہا گیا۔ ایک حدیث کے مطابق جو قرآن ہے وہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن چاہے قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کی خدمت ہو، لوگ جب ذاتی مفاد سامنے آتے ہیں، ذاتی مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں تو بڑے بڑے پیشن کمزور پڑ جاتے ہیں اور بڑے بڑے تمنا اور ارادے اور عزم کمزور ہو جاتے ہیں، اور ذات کو ایشو بنا کر، ذات کے معاملے میں سینسٹیو ہو کر اللہ کے دین کے کام کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے پکڑو۔ سوچئے اسی سے پہلے حق کا تکاتی ہی کی بات ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ نہ ہو جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، تمہیں ایمان کی نعمت بخشی، تمہیں دین کی نعمت بخشی، تمہیں قرآن کی نعمت بخشی، تم یہ سب کچھ پا کر، یہ نعمتیں پا کر گھر بیٹھ جاؤ گے اور صرف اپنی ذات کا رونا روتے رہو گے اور اللہ کی خاطر محبوب چیز قربان نہیں کرو گے، اپنی عزت، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنا مال، اپنا وقت، صلاحیتیں، انرجیز اس کو نہیں دو گے، صرف اس سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اور اپنے گھر بار کی ہی دنیا بناتے رہو گے، صرف اسی کو سجاتے رہو گے۔ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ قربان نہ کرو جو محبوب ہے تم کو، اور اسی طرح تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ حقیقی تقوی نہ ہو، تقوی کی روح کا نہ پہنچو۔ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک مل کر اللہ کی عبادت نہ کرو، مل کر اللہ کی رسی کو جب تک مضبوط نہ پکڑو، جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد رکھا کرو۔ کیا ہے سب سے بڑی نعمت؟ ایمان، قرآن۔ اللہ نے تم کو قرآن دے دیا، اسے آگے شیئر نہیں کرو گے، اسے دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے؟ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اکیلے یہ ذمہ داری پوری کر ہی نہیں سکتے۔
جب تک اکٹھے ہو کر نہ کرو گے. آج اگر پوری دنیا میں قرآن نہیں پھیلا کمیونیکیشن کے اس دور میں، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور صرف مسلمانوں کا ہے. قرآن ایک پاورفل کلام ہے، وہ تو آپ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے. اس کو ہم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں. ہمیں تو صرف ایک اعلی کار بننا ہے، ہمیں تو صرف میسج کنوے کرنا ہے. اور ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہمارا سارا وقت تو اپنی ذات کے مسئلوں میں رہتا ہے، یا ہم الجھے رہتے ہیں، یا ہم لڑے جھگڑے رہتے ہیں، یا ہم بیکار کاموں میں چل پڑتے ہیں، غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جو اصل کرنے کا کام وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تھوڑی سی گرمی ہوتی، سانس نہیں آتا، ہائے ہائے پکارنے لگتے ہیں. سوچئے جہنم کی گرمی کیسی ہوگی. خود تو گھر بیٹھ کے تلاوت کر کے اپنی جنت پکی کر رہے ہیں، اور جو لوگ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، بد اخلاقی کا شکار ہیں، ان کو کون بتائے گا؟ وہی نا جن کے پاس نعمت ہوگی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یہ ایمان اور دین اور قرآن تمہاری باہم محبتوں کا ذریعہ بنا، تو کیا اسی کو تم باہم عداوتوں کا ذریعہ بناؤ گے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے تھے، تمہارے باہم رشتے قائم ہوئے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے. کس وجہ سے؟ گمراہی کی وجہ سے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اس دین کی وجہ سے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. تم بھی آگ میں گر پڑتے اگر تم تک دین نہ پہنچتا. اگر اللہ نے تمہیں بچا لیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی بچاؤ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا رستہ نظر آ جائے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اس کام کو کرنے کے لیے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے، خیر اور بھلائی کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تم کو؟ تم میں کچھ لوگ ضرور ایسے رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، جو ایکٹیولی دعویٰ کا کام کریں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. معروف کا حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور برائیوں سے روکا کریں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی ہیں سکسیسفل، کامیاب ہونے والے. سب کو کامیابی چاہیے. اللہ بتاتا ہے کہ کامیابی کہاں ہے، کس کام کے کرنے میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھر مل گیا تو کامیاب ہو گئے، اچھی جاب مل گئی تو کامیاب ہو گئے، کھانے کو روز مل جاتا ہے تو کامیاب ہو گئے. یہ کامیابی نہیں ہے. اگر یہی کامیابی کی علامت ہے تو صحابہ تو پھر کامیاب نہ تھے کہ ان کے لیے سارے دن میں ایک کھانے کی کھجور ہوتی تھی. لیکن اصل کامیاب تو وہ تھے جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا. ان کی زندگیوں کو دیکھو. صراط الذین انعمت علیہم. ان کے گھر بار کیسے تھے، اور انہوں نے دنیاوی طور پر کتنی ترقی کی تھی، لیکن وہ اللہ کے محبوب تھے. یہ تھی ان کی اصل کامیابی. اور اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا بھر میں اللہ کے دین کو عام کیا تھا. یدعون الی الخیر. لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے تھے. آپ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس مجلس کے لیے صرف لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا ہو؟ کیا ہو تم بھی سنو، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اور اگر کوئی نہ آ رہا ہو تو آپ کے دل میں کتنا غم ہوا اس کے لیے. اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہیں تو آپ کو یہ تڑپ لگ جائے کہ نہیں، مجھے تو سب کو بلانا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، مجھے جو نعمت خود ملی ہے مجھے سب تک بانٹنی ہے. اور یہاں بھی یہ کام اکیلے تھوڑی ہو سکتا ہے. میں یہاں ایک کرسی پہ بیٹھ کے صرف پڑھا نہیں رہی، اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی کوششیں ہیں. یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے کوئی بھی کام جب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ہوتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تفرقے میں پڑ گئے. وَاخْتَلَفُوا. اور اختلاف کرنے لگے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئی، واضح آیات موجود ہیں، پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں اور ابھی بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اس کو کرنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، اور یہ عورتوں کا کام ہے یا مردوں کا کام ہے، اور کس کا ہے اور کس کا نہیں، جبکہ کھلی آیات موجود ہیں. اور اگر نعمت پانے کے بعد کوئی تفرقہ اور اختلاف کرتا ہے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر عذاب عظیم ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. جن کے چہرے سیاہ ہوئے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم. تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے لگے، نعمت پانے کے بعد تم نے ناشکری کی.
سب کچھ جان کر پھر انجان بنے؟ یا تو وہ پتہ نہ ہو، جب پتہ چل گیا پھر پتہ چلنے کے بعد وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اختلافات کیے، کیونکہ یہاں تفرقے کی بات کو کفر قرار دیا جا رہا ہے۔ فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ دنیا میں بھی چہرے بدل جاتے ہیں جب آپ قرآن سے دور ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو سارا فرق ہی چہروں کا ہو جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اس رحمت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ کیا ہے رحمت؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رحمت کس کو کہا؟ جنت، انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے۔ ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا۔ تو یہ رحمت اللہ میں کون ہے؟ جن کے چہرے سفید ہیں۔ یہ کون ہے جنہوں نے اختلافات کے باوجود اتحاد قائم رکھا، جو تفرقے میں پڑنے سے بچے، جو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے اور سب کو اکٹھا کرتے رہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، وہ تو سب کو خبردار کر دینا چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ سب کا کیا دھرا اللہ ہی کے سامنے جائے گا، چھوٹی کوشش کرے یا بڑی، سب اس کے پاس اکٹھی ہو رہی ہے، اعمال روز اس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کنتم خیر امت، وہی جس کا ذکر کہاں ہوا تھا؟ البقرہ سیکنڈ جس کے شروع میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور وسط جو ہوتی ہے، درمیانی جو ہوتی ہے، وہ بہترین چیز ہوتی ہے۔ خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین کام درمیانے، اعتدال والے۔ اور یہاں پر وسط نہیں، خیر کا لفظ استعمال کیا گیا اسی امت کے لیے جس سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اپنے آپ کے لیے نہیں کہ اپنے فائدے اٹھاؤ، اپنی ذات کے لیے صرف فائدے کے کام کرو، تمہیں تو انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، کیسے فائدہ پہنچاؤ گے؟ نیکی کا حکم دو گے۔ وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکو گے۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا۔ بنی اسرائیل سے امامت کیوں چھینی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کی عبادت کی بجائے شرک کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی بجائے وہ کیا مانگنے لگے؟ کھانے پینے کی چیزیں، دنیا کی راحتیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے قبلہ بھی شفٹ کر دیا، امامت بھی شفٹ کر دی، اور ان سے اعزاز لے لیا، اور یہ اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اہل کتاب یہ کرتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا، انہوں نے نہیں کیا، اب تمہیں ملا ہے یہ کرنے کا کام، اگر تم بھی کرو گے تو تمہارے حق میں اچھا ہے، اور اگر تم خیر نہیں کرو گے تو خیر کہاں سے پاؤ گے؟ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، بار بار اہل کتاب کا ذکر کیوں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ تاکہ ہم ان کی مثال سے سبق سیکھیں۔ ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں لیکن اکثریت نافرمان، اور آج خیر امت میں سے کچھ بات مان لیتے ہیں لیکن اکثریت سن کے بھی نہیں مانتی، جان کے بھی نہیں مانتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان یہ کام کرنے لگتا ہے تو ساتھ ہی مخالفت آ جاتی، اور بعض اوقات مخالفت پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے آتی ہے، کتاب والوں کی طرف سے آتی ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی مدینہ میں سب سے بڑی مشکل کہاں سے پیش آئی؟ مشرکین کو تو مکہ میں چھوڑ آئے تھے، کچھ عرصے بعد جنگ بدر ہوئی، ان کو نقصان پہنچا، وہ دب گئے، ٹھنڈے ہو گئے۔ اب مخالفت کہاں سے تھی؟ مدینہ میں منافقین کی طرف سے، یہود کی طرف سے۔ منافق تو آستین کے سانپ تھے، اور دوسری طرف یہود تھے جو اہل کتاب تھے، پیپل آف دا بک، پڑھے لکھے لوگ، دین جاننے والے، پیغمبروں کی تاریخ جاننے والے، وہ آ کر رسول کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔
اور ان پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں اور ہر آئے دن مشکل کھڑی کرتے ہیں ریلیجس پیپل. فرمایا لن یضروکم الا اذی، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، یہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، مگر اذیت ضرور دیتے رہیں گے، باتیں بنا بنا کر، مذاق اڑا کر. آج بھی آپ دیکھیں جو شخص بھی دین کی بات کسی کو بتاتا ہے اس کا مذاق ضرور اڑایا جاتا ہے، اس پر ضرور طنز کیے جاتے ہیں، اس کے راستے میں ضرور مشکلات آتی ہیں، لیکن انسان کو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ایسی اذیت والی باتوں، ایسی چھوٹی موٹی ہرٹ کرنے والی باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے. پھر فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت ہی کی مار پڑی. ذلت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کام چھوڑ دیا تھا. کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے کہ ذلت سے نکل آئیں، ادروائز نہیں نکل سکتے. کہ ایک یہ کہ وہ دین کا سہارا لیں، دوسرے یہ کہ وہ دنیا میں کسی کا اڈاپٹڈ بچہ بن جائیں. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر یہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں، ایک جیسے نہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں. ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے مشن میں شریک ہو گئے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، یہ اللہ کی آیات کو راتوں کے وقت پڑھتے ہیں. جی، قرآن صرف دن کو نہیں رات کو بھی پڑھا جاتا ہے. کہاں، کب، کیسے؟ تراویح میں. یس، روزے کے بعد تراویح اہم ترین، بہترین، خوبصورت ترین عبادت ہے کہ جس میں ہم قرآن سنتے ہیں، اور یہ سلف صالحین کی علامت ہے، نیک لوگوں کی سنت ہے کہ رات کے وقت قیام میں کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کو پڑھنا اور سننا. یتکیو کے ساتھ ہی ذکر ہے وَهُمْ يَسْجُدُونَ، تو صاف اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ تلاوت کے ساتھ سجدوں کی طرف. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وَهُمْ يَسْجُدُونَ یؤمنون باللہ والیوم الآخر. ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے پہلی اور بڑی خوبی وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جہاں کوئی نیکی کا کام دیا، جہاں کوئی نیکی کا کام دیکھا وہیں اپنی سروسز حاضر کر دی کہ میں حاضر ہوں، مجھے استعمال کر لیجئے، میرا حصہ ڈال لیجئے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اچھا اور کون سی کہاں کیا نیکی ہو رہی ہے، میں بھی کر لوں، میں بھی شریک ہو جاؤں، کچھ تو اس میں ڈال ہی دوں اپنا حصہ. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہائے کہیں ہمیں نہ پکڑ لیا جائے، تو نظریں بچا کے نکل جاؤ. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یسارعون، سرا کہتے ہیں تیزی سے حرکت کرنے کو، سرعت کے ساتھ دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان دن میں صرف اپنی ضرورتیں پوری کرے نا، مثلا 8 گھنٹے سوئے، پھر نہائے دھوئے، پھر کھائے پیے، پھر کچھ کام کاج کرے، تو وقت یہیں پورا ہو جاتا. اگر آپ واقعی نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یسارعون ہونا پڑے گا، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑے گی، کچھ اپنی جان پہ لینا پڑے گا. تو یہ پہلے لوگوں کی صفت بتائی گئی جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، صالحین ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ ہیں صالحین. پتہ نا وہ کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو کون ہے صالحین؟ اگرچہ چوتھے درجے کے لوگ ہیں تو ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ایمان کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور اگر انسان خالی خولی ایمان کا تذکرہ اور چرچا کرتا رہے لیکن اس کے بعد جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ کرے، وہ کام نہ کرے، اور پھر بھی اپنے آپ کو صالحین میں شمار رکھے، تو یہ اس کا سیلف ڈسپشن ہوگا. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. یہ صالح لوگ، یہ نیک لوگ جو نیکی بھی کریں گے، چھوٹی کریں گے یا بڑی، اس کی ناقدری نہ کی جائے گی،
یعنی اس کے بعد جو بھی کوئی کام کرے، اب وہ پاس ہو گئے نا، جو وہ سرٹیفکیٹ ایک مل گیا کہ یہ اور یہ کرتے ہو، 5 چیزیں ہیں یہاں: ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں میں جلدی، صالح ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب اس کے بعد کچھ بھی کرو سب ایکسپٹیڈ ہے۔ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی بھی قدردانی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان ایک خاص لیول اور مقام تک پہنچ جاتا ہے نا، تو اس کی چھوٹی کوشش کو بھی بڑا رنگ مل جاتا ہے، وہ بڑی ہو جاتی، زیادہ ہو جاتی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتا ہے تقوی والوں کو، کس کے اندر تقوی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، کیونکہ یہ 2 چیزیں انسان کو پچھلے کاموں سے روکتی ہیں، یعنی اندر کی مشکلات۔ باہر کی تو لوگوں کی باتیں نا، تو اندر کی یہ مشکلات ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ 2 چیزیں انسان کو بچا نہ سکیں گی۔ شیئا، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوگا ان کا، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، اہل کتاب ہی کی طرف یہ کنٹینیو کر رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں، لیکن سبق ہے سب کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو ایمان رکھتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے، آخرت کو مانتے، رسولوں کو مانتے، کتاب پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ یعنی یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ہی ریلیجس طبقے کا نقشہ کھینچا جا رہا ہو کہ ظاہری کرنے کے سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن دین کی روح موجود نہیں، اندر حسد چھپا ہوا، دین کی جڑیں کاٹنے والے لوگ، دین کے نام پہ اکٹھے ہو کر دین ہی کو نقصان دینے والے، ایسے لوگوں کی پھر نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسے لوگ اس دنیا میں جو خرچ کرتے ہیں، یعنی نیکی کے راستے میں صدقہ خیرات، اور نیکی کے جو معروف عام طور پہ صدقے کے طریقے ہوتے ہیں، جو رسمی خاندانی رواج ہوتے ہیں نا، کہ مثلا جمعرات کو پکانا ہے، 40 کو پکانا ہے، یہ تو خیر ہے ہی بدعت، لیکن اس کے علاوہ بھی نیکی کے ہر ایک کے اپنے اپنے ایک معیار اور انداز ہوتے ہیں، ہر کلچر میں کوئی نہ کوئی ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ رسمن جو کچھ کام یہ کر رہے ہیں نیکی کے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، ٹھر ہو، ٹھنڈک ہو، وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ یہ نظارہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں، سرسبز درخت ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اگلے دن دیکھتے ہیں کہ درختوں کا رنگ پھیکا پڑا ہوا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پیلے ہو جاتے ہیں، اور پھر خزاں کے پتے سب جھڑ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو دین کی روح سے خالی ہیں، جن کا ایمان درست نہیں، جن کا تقوی درست نہیں، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے، اور پھر اپنی ذاتی زندگی میں کچھ نمائشی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، کچھ رسمی کام کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی یہ نیکیاں بظاہر اگر سرسبز نظر بھی آئیں تو ایک ٹھنڈی ہوا چلنے کی دیر ہے کہ خزاں آ جائے گی، آخرت میں اس کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ہاں، دنیا میں کچھ تعریف ضرور ہو جائے گی کہ دیکھو فلاں کیسا زبردست نیکی کرنے والا ہے، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اور یہ تو عقل کا بھی تقاضا ہے۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، تمہارے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، یعنی ان کے دل کے اندر جو حسد ہے تمہارے خلاف وہ کہیں نہ کہیں سے لیک ہو جاتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں یعنی دلوں میں چھپائے ہوئے تمہارے خلاف نفرت اور عداوت اس سے بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے تو آبویسلی اس کا دنیا میں بھی ریوارڈ ملتا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو جب دین والوں کو ایسے لوگ کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ حسد میں جلتے اور کڑتے ہیں، اور پھر دلوں کے اندر ایک بغض رکھ لیتے ہیں، اور وہ بغض کسی نہ کسی طرح زبان سے بھی باہر آتا ہے، رویے اور عمل میں بھی آتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں سے محتاط رہو، ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے، تم سادہ دل کے لوگ ہو، اچھے دل کے لوگ ہو، ہر ایک کو اچھا سمجھتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ جن کو تمہارے کام اچھے نہیں لگتے وہ تم سے کیا محبت کریں گے؟
حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے، تم تو ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں، تمہاری ترقی کو دیکھ کر جل جل جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ صبر سے انسان نیگیٹیوٹی کا شکار نہیں ہوتا، تقوی ہوتا ہے تو سیلف کنٹرول ہوتا ہے، پھر انسان اپنے دشمن اپنے حاسد کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے، اور اگر اس کی طرف سے بری باتیں سنتا بھی ہے تو اتنا بڑا حوصلہ رکھتا ہے کہ جواباً برائی نہیں کرتا۔ اور ہوتا کیا، کام خراب کہاں ہوتا ہے؟ جب مقابلے پہ انسان برائی کرتا ہے، ایک نے برا کیا، آپ نے جواباً برا کیا، تو وہ چھوٹی سی بات جو باتوں سے اٹھ کے جنگ و جدل تک جا پہنچتی ہے تو انسان کو مصیبت سے دوچار کر دیتی۔ لیکن جب انسان دوسرے کی باتوں کے مقابلے میں خاموشی اور صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈر کر کوئی ناروا بات زبان سے نہیں نکالتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ طوفان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور دین کا کام چلتا رہتا ہے۔ اللہ جن کو چنتا ہے ان کو یہ سعادت بخشے رکھتا ہے اور وہ کرتے چلے جاتے۔ لیکن اگر دل میں کھوٹ ہو اور صبر نہ کرے انسان تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت حوصلہ ہار کے بیٹھ جاتا ہے، لہذا نیکی کے ایک بڑے موقع کو گنوا دیتا ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، سب پتہ ہے اللہ کو، ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی کیونکہ وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اب یہاں سے جنگ احد کا کچھ واقعہ بیان کیا جائے گا۔ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ احکامات کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ تاریخ سے بھی ہمیں سبق سکھاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ۔ جنگ احد آپ سب کو معلوم ہے جنگ بدر کے بعد ہی، جنگ بدر میں جب کفار نے نقصان اٹھایا تو بہت غصے کا شکار ہوئے اور انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہم اپنا انتقام لے کر رہیں گے، اور اگلے سال ایک بڑی فوج اور لشکر کو لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ جب کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر صبح سویرے رخصت ہوئے احد کے میدان کی طرف۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ صبح سویرے کے کاموں میں بہت برکت ہوتی، اس لیے خاص طور پر غدوتا کا لفظ آیا۔ بہت سے لوگ صبح کے وقت کو گنوا دیتے ہیں اور اس کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو ارلی مارننگ کرتے، اور آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جو کام آپ صبح کرتے ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، صبح کا سفر بھی ہلکا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بھی صبح سویرے نکلے، اور پھر اہل کا ذکر آیا۔ وہ نکلے تھے لیکن اہل کا، کیونکہ گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے نکلے تھے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بعض حالات اور مواقع ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے پیاروں کو پیچھے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیوں نکلے تھے؟ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، لیڈرشپ کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے، ہر ایک کو اس کی رسپانسبلٹی اور پلیس بتا رہے تھے کہ کس کو کہاں کیا کرنا ہے، کس کو کہاں کھڑے ہونا ہے، کون درے پہ ہوگا، کون فرنٹ پہ ہوگا، کون پیچھے ہوگا، کیونکہ آرگنائزیشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا، گھر والوں کو چھوڑنا، صبح سویرے نکلنا اور میدان جنگ میں جا کر ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی اور جگہ بتانا، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ دین کا کام کیسے ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک جوش جذبے میں ہلڑ بازی کر کے گھر سے نکل گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، اس کے لیے پھر ڈسپلن بھی چاہیے، آرگنائزیشن بھی چاہیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، دو گروہ
بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے. انسان ہے نا، کمزور ہیں. ہوا یہ تھا کہ مسلمان کفار کے مقابلے میں پھر کم تھے، اور ہوا یہ کہ تھوڑی دیر باہر نکلے تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس پلٹ گیا کہ ہمارا یہ مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کی جائے، اور انہوں نے اعتراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ چونکہ آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. بہت دفعہ ایسا ہوتا نا کہ جب کسی اجتماعی معاملے میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے تب ایک ہی رائے پہ کام کرنا ہوتا ہے نا، 2 رائے پہ تو نہیں آپ چل سکتے. تو جس کی مان لی جاتی ہے وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کی نہ مانی جائے تو وہ ہمیشہ اپنا رستہ الگ کرنے کا سوچتے ہیں اور کام پھر بیچ میں ہی رہ جاتا ہے. بہرحال وہ 300 لوگ الگ ہوئے. جب وہ الگ ہوئے تو مخلص مسلمانوں کے گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ 2 جو تھے ان کے دل بھی ڈاواں ڈول ہو گئے کہ اچھا وہ جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں. یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص پیچھے ہٹتا ہے تو بہت سے اور لوگ وہ پیچھے ہٹتے. مثلا اگر نماز ہو رہی ہے اور اگر ایک شخص نکل گیا تو دوسرے کہیں گے اچھا اب ہم کس وقت نکلیں گے، ہم بھی چلیں. یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اسی لیے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا. لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا. مخلص تھے نا، منافقوں کو نہیں تھاما. وہ جانے لگے تو اللہ نے کہا جاؤ تمہاری ضرورت نہیں. لیکن جب مخلص دگمگانے لگے، بزدلی دکھانے لگے، تو اللہ نے ان کے دل تھام لیے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اندر اخلاص ہوتا ہے نا، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو مشکل وقتوں میں انسان لرزتا ضرور ہے، ٹھوکر بھی کھاتا ہے، سلپ بھی کر جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، لیکن اللہ تھام لیتا ہے. اور اگر اخلاص نہ ہو، دل میں دنیا کی محبت دین کی محبت سے زیادہ ہو، تو پھر اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے. واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا دوست ہے. دونوں کا دوست تھا، ولی تھا. اور اللہ پر چاہیے کہ مومن توکل کیا کریں مشکل حالات میں، تکلیف دہ صورتحال کے موقع پر. اور پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تک بھی تو اللہ مدد کرتا آیا نا. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا. اس وقت تو عبداللہ بن ابی تمہارے ساتھ نہیں تھا، وہ تو بعد میں مسلمان ہوا تھا. تم نے اس کے بغیر جنگ جیتی تھی. کس کی مدد سے؟ عبداللہ بن ابی کی مدد سے نہیں، اللہ کی مدد سے. اور اللہ آج بھی موجود ہے، لہذا اس کے واپس جانے پہ تم کیوں دل چھوٹا کر رہے ہو؟ دیکھو جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، تھوڑے تھے، کم تھے. لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، کیونکہ جب امتحان بڑا ہوتا ہے، کام بڑا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک عنایت ہوتی ہے، اگرچہ مشکل ہوتی ہے لیکن اللہ کا فضل ہوتا ہے. قرآن نعمت ہے لیکن ساتھ مشکلات بھی ہیں، رعد و برق بھی ہے. اور اسی طرح روزہ ہے تو بھی مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی نیکی اجر ہے، ثواب ہے. اس کا ثواب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ اللہ کی یاد اس روزے میں ہوگی، اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. تو یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ جب مشکل بڑی آتی ہے تو اس کے ساتھ اجر بھی بڑا لاتی. تو اس مشکل پر بھی شکر کرو کہ بڑے اجر کمانے کا موقع آ گیا. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اللہ سے ڈر کے سارے معاملات کرو، اور امید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک ان تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی ساتھ ساتھ، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی وقت تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنا ایمان، تقوی اور صبر زیادہ ہوگا، اتنی ہی زیادہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد تمہارے رویے کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ویسا ہی ملے گا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. کامیابی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، مال و متاع میں نہیں، اسباب میں نہیں. وہ تو صرف ایک ضرورت ہے، اللہ ہی نے کہا استعمال کرو تو کرتے ہیں، ورنہ اصل کام تو اس کے کرنے سے
اس کے کروانے سے ہوتا ہے، اس لیے اسی کو مضبوط تھامنا چاہیے جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، العزیز الحکیم ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا، یعنی کیوں فرشتوں سے مدد دے گا؟ تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جہاں آپ نے اپوائنٹ کیا تھا کچھ لوگ اپنی جگہ چھوڑ گئے. ہوا یہ کہ مشرکین جب پہلے حملے میں ہار گئے اور واپس جانے لگے تو انہیں خیال ہے کہ کیوں نہ پلٹ کر پیچھے سے حملہ کیا جائے. خالد بن ولید جو لشکر کے سردار تھے وہ پیچھے سے چکر کاٹ کے آئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا اس وقت جب کہ مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے تھے. اور اس طرح لشکر میں ہلچل مچ گئی، تتر بتر ہو گئے، ہر کوئی بھاگنے لگ گیا، افراتفری ہو گئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے، آپ کا دانت ٹوٹ گیا، آپ کے گال پر جو خود تھا وہ لوہے کا جو ہوتا ہے ہیلمٹ ہوتا اس کے ایک کیل جو تھا وہ اندر چپ گیا. تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بس یہی بات نکلی کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے، یعنی اشارہ تھا کفار کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، فرمایا نہیں، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، ان پہ مہربان ہو جائے، یعنی ان کو ہدایت دے دے. اور خالد بن ولید لیٹر آن مسلمان ہو گئے تھے نا. او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، یہ اس کا فیصلہ ہے. فانہم ظالمون، بس بے شک وہ ظالم ہے. ظالموں کے ساتھ اللہ جو چاہے معاملہ کرے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کے راستے میں اگر کسی کی طرف سے چوٹ بھی لگ جائے، ہرٹ بھی ہو جائے، داند نہ بھی ٹوٹے، دل ٹوٹ جائے، تو بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ مشن پر جمے رہنا چاہیے. اللہ کی خاطر جس کام کو اختیار کیا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا چاہیے. اور زیادتی کرنے والوں کو چاہے اتنے بڑے ظالم ہوں جیسے کفار کے لشکر سے، کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، بد دعا نہیں دینی چاہیے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، یہ تو اس کے کام ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے. جس بندے پہ جب چاہے مہربان ہو جائے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. یہ حرام رزق جو ہوتا ہے یہ انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. حرام سے جو جسم پلتا ہے پھر وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے کاموں کے لیے فٹ نہیں بیٹھتا. تو جڑ سے دیکھو، جڑ کی خرابیاں دور کرو. بعض اوقات ہم اوپر اوپر سے خرابیاں دور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ جو اصل قدم ڈگمگا رہی ہوتی ہے اسی میں سے ایک چیز سود ہے. اور دوسرا یہ کہ اس موقع پر مسلمان مال غنیمت کا اکٹھے کر رہے تھے تو ان پہ مشکل آئی، تو کہا ابھی بھی دلوں میں مال کی محبت ہے، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آیات عین بیچ میں نازل کر دی گئی کہ سود چھوڑ دو. بالکل ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے بچہ چوٹ کھاتا ہے تو ماں کہتی ہے آئندہ فلاں غلطی نہ کرنا، اس لیے چوٹ لگی ہے یہ تم کو. اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. وَسَارِعُوا، دوڑ کے چلو، بھاگتے بھاگتے چلو. کہاں؟ کدھر کو؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، ان کاموں کی طرف جو بخشش کا سبب بنتے ہیں. وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، سستی سے نہیں، ڈگمگاتے قدموں سے نہیں، لڑکتے بڑکتے نہیں، دوڑتے ہوئے. سارعوا، اور دوڑنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ایکسٹرا بوجھ کو اتار پھینکنا بھی پڑتا ہے. ارضها السماوات والارض، دنیا کے گھروں پہ ریچھ کے بیٹھ گئے، دنیا پہ ہی راضی ہو گئے، وہ جنت بھول گئے کہ جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی اور تنگی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. کل صدقہ و خیرات کی آیات پڑھی تھی، تم سوچتے ہیں ابھی تو ہماری اپنی بہت سی ضروریات ہیں، ہم تو یہ اور یہ نہیں کر سکتے. نہیں، متقین تو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں.
والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. جو چیز پی جائے وہ نظر نہیں آتی. جیسے پانی آپ پی جائے تو کہیں دکھتا کہاں گیا؟ تو غصہ پی گئے